السلام علیکم ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں صلح حدیبیہ کی قسط نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمان کس تاریخ کو، کس مہینے کو اور کس طرح سے مدینہ شریف سے مکہ کی طرف چلے تھے اور پھر کس جگہ پر پہنچ کر کون سی شرائط پر معاہدہ طے کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ 6 شرائط وہ تھیں جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کی تھیں، جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھیں۔ صلح کی یہ شرطیں ظاہری نگاہ میں ایسی نظر آتی تھیں جن سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ دب کر صلح کی، لیکن انہی شرطوں کو تدبر کی اینک لگا کر ذرا وقت نظر کے ساتھ دیکھا جائے تو صاف نظر آ جائے گا کہ کفار سے ان شرطوں کا حاصل کر لینا مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس معاہدہ کی روح سے قریش نے 19 سال کی کشمکش کے بعد پہلی دفعہ عرب کی مدنی اور سیاسی زندگی میں مسلمانوں کی حیثیت تسلیم کر لی اور ان کا ایک الگ مستقل اور قابل اتفاق طاقت ہونا مان لیا۔ یہی ایک نقطہ مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی کا حامل تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے کفار قریش سے جو خانہ کعبہ پر قابض تھے، خانہ کعبہ کا حج اور زیارت کرنے کا مذہبی حق حاصل کر لیا۔ یہ کامیابی کا دوسرا بڑا نقطہ تھا۔ مزید برآں مسلمانوں نے قریش سے قبائل عرب میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے اور ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا حق منوا لیا۔ صرف شرط نمبر 4 وہ ایسی تھی جو بادی النظر میں مسلمانوں پر قریش کے تفوق کو ظاہر کر رہی تھی اور جس کے ذلت آمیز ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بعد میں پیش آنے والے واقعات نے ان شرطوں کو بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا۔ مسلمان اگر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو انہیں ان شرطوں کی معقولیت میں کسی قسم کا کلام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ شرطیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حالات میں طے کیں جب آپ کے متبعین کی نفسیاتی کیفیت کچھ اور تھی۔ وہ یہ تمنائیں لے کر آئے تھے کہ سالوں کے بعد اپنے زاد و بوم کو دیکھ سکیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور ان گلی کوچوں میں چلے پھریں گے جن میں کھیل کود کر جوان ہوئے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کی یہ تمنائیں بار نہیں آئیں گی تو ان پر مایوسی اور پسماندگی کی حالت کا طاری ہونا ایک لازمی امر تھا۔ ایک اور بات جس نے مسلمانوں کے طباع پر بے حد اثر کیا یہ تھی کہ وہ معاہدہ طے ہونے سے چند گھنٹے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر چکے تھے اور ان کی نفسیاتی کیفیت جنگ و جدال کے لیے آمادہ ہونے کی تھی۔ جب انہیں ٹھہر جاؤ کا حکم دیا گیا تو رد عمل نے ان کی طبیعتوں کو بے حد افسردہ کر دیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ معاہدہ کی چوتھی اور 5ویں شرط بہت ذلت آمیز تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اتفاقی واقعہ ایسا رونما ہوا جس نے مسلمانوں کو بہت اشتعال دلایا۔ واقعہ یہ تھا کہ قریش کے سفیر سہیل کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکا تھا اور جسے قریش نے اس جرم کی پاداش میں قید کر رکھا تھا کہ کسی طرح بھاگ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ سہیل نے کہا کہ معاہدہ کی شرط کے مطابق آپ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حوالے کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ ابھی لکھا نہیں گیا۔ سہیل نے کہا اگر آپ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حوالے نہیں کرتے تو مجھے معاہدہ منظور نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کر چکے تھے، اس لیے مان گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہائی دی اور اپنے جسم پر کفار کے زد و کوب کے نشان دکھا کر کہا کہ مسلمانوں مجھے پھر ظالموں کے حوالے نہ کرو۔ مسلمانوں کے لیے اس کیفیت کا برداشت کرنا بہت مشکل امر تھا، لیکن سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ادب سے دم بخود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضبط کتاب نہ رہی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کیا آپ خدا کے پیغمبر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رسول خدا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم حق پر نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جب یہ دونوں باتیں صحیح ہیں تو ہم دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں برداشت کریں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں خدا کا رسول ہوں، نقض عہد کر قیاس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، خدا میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کا دماغ چکرا رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگ کعبے کا طواف کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عقل و فکر میں کوئی بات نہیں آتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی سوال کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے، لہذا کسی کو ان کے کیے پر دم نہیں مارنا چاہیے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر تسکین دی کہ معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے قریش کے ساتھ ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ صبر و تحمل سے کام لو، اللہ عز و جل تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے خود کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیرت کے پیکر بنے ہوئے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، ان کی تلواریں نیاموں کے اندر تڑپ رہی تھیں، دل سینوں کے اندر جہاد کے ولولہ سے اچھل رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ قریش کے سفیر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشاں کشاں لے کر چلے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور یہیں ذبح کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت شکستہ خاطر ہو رہے تھے، اس لیے سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ حکم دیا، لیکن صحابہ آئینہ حیرت بنے رہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں چلے گئے اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صورتحال بیان کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، خود قربانی کریں اور احرام کھولنے کے لیے سر کے بال منڈوا دیں، آپ کے جان نثار آپ کو دیکھ کر آپ کی تقلید کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کی، چنانچہ آپ کو حج کے مناسک ادا کرتے دیکھ کر مسلمان بھی اٹھے اور قربانیاں ادا کرنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صلح طے ہو جانے کے بعد 3 دن حدیبیہ میں قیام فرمایا، اس کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں قرآن پاک کی سورہ الفتح نازل ہوئی، جس میں عمرہ کے قصد، بیت رضوان اور صلح حدیبیہ پر خدا تعالی نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا دماغ ابھی تک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر پوچھا کہ کیا یہ فتح مبین ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں یہ فتح مبین ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلد بازی پر جو ان سے صلح حدیبیہ کے موقع پر سرزد ہوئی، عمر بھر نادم رہتے ہوئے بارگاہ الہی سے مغفرت مانگتے رہے۔ انہوں نے اس خطا کے کفارہ کے طور پر نفل پڑھے، روزے رکھے، خیرات کی اور غلام خرید کر آزاد کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ کی شرائط پر عمل تو اسی وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب کہ ابھی اس نوشتے کی سیاہی بھی سوکھنے نہ پائی تھی۔ اس کے بعد بھی مسلمان معاہدے کے مطابق ہر اس شخص کو، خواہ وہ مسلمان تھا یا کافر، جو مکہ سے مدینے آیا تھا، واپس بھیج دیتے تھے۔ عورتوں کے متعلق چونکہ اس معاہدہ میں کوئی شرط طے نہیں ہوئی تھی، اس لیے جو مسلمان عورتیں مکہ سے نکل کر مدینے آتی تھیں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم واپس نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس بارے میں قرآن پاک میں صریح حکم نازل ہو چکا تھا کہ مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے پاس واپس نہ بھیجو، کیونکہ وہ ان کے لیے حلال نہیں۔ صلح ہو جانے کے باعث مشرکوں اور مسلمانوں میں اختلاط ترقی کرنے لگا اور تبادلہ خیالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرک دین اسلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ چونکہ مکہ کے مسلمان مدینے نہیں جا سکتے تھے اور معاہدے کی روح سے شرک کے مرکز میں رہنے پر مجبور تھے، اس لیے وہی اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنتے چلے گئے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی صلح کے دوران میں دین اسلام قبول کیا۔ عتبہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک مسلمان قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکے سے مدینے چلے گئے۔ قریش نے انہیں واپس لانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کو، جن کی کنیت ابو بصیر تھی، جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے کئی علماء کرام سے سن رکھا ہوگا، ان کے حوالے کر دیا، جو انہیں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں عتبہ نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنے کے لیے لوٹا۔ اس کے پیچھے پیچھے عتبہ بھی آن پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، میں مدینے میں نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ عیز کو چلے گئے، جو مکہ سے شام کو جانے والی تجارتی شاہراہ پر زمرہ کے قریب ساحل بحر پر واقع ہے۔ جب مکہ کے دبے ہوئے مسلمانوں کو ابو بصیر عتبہ بن اسید کے اس کارنامے کی اطلاع ملی تو وہ بھی مکہ سے نکل کر عیز میں آباد ہونے لگے، اور چند ہی روز میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جمعیت وہاں اکٹھی ہو گئی۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کو روک کر محصول یا مال غنیمت لینا شروع کر دیا۔ قریش مکہ ان کی سرگرمیوں سے اتنے تنگ آئے کہ انہوں نے خود ہی معاہدے کی ان 2 شرطوں 4 اور 5 کو منسوخ کرنے کی التجا کی، جو صلح طے کرتے وقت مسلمانوں کے لیے ذلت آمیز نظر آ رہی تھی۔ ناظرین کرام، یہ تھا موضوع صلح حدیبیہ، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں فتح مبین قرار دیا۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔